بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان کی خلافت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ولید کے قتل کے بعد یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ یزید سے بیعت اس دن لی گئی جس دن ان کے چچا زاد بھائی ولید کو معزول کر دیا گیا تھا۔ یزید بن ولید وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کی ماں لونڈی تھی۔ خاندان بنو امیہ خلافت کی عظمت کی وجہ سے یزید بن ولید کی خود حفاظت کرتے تھے۔ جب بنو امیہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کی حکومت لونڈی کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، اب یہ قائم نہیں رہ سکتی، تو یہ لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو تاریخ کے متعلق آگاہی رہ سکے۔ یہاں تک کہ بنو امیہ کا اقتدار ولید بن یزید تک کسی حد تک قائم رہا۔ پھر بنو امیہ کو مزید یقین ہو گیا کہ اب بنو امیہ کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ یزید بن ولید کو یزید ناقص بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی لوگوں کے عطیات پر پابندی لگا کر کم کر دیا تھا، بلکہ جتنی رقم ہشام کے دور خلافت میں دی جاتی تھی اتنی مقرر کر دی تھی۔ بعض مورخین نے یزید کو ناقص کہنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یزید کے پاؤں کی انگلیوں میں نقص تھا، اس لیے اسے یزید الناقص کہتے تھے۔ سب سے پہلے جس شخص نے یزید الناقص کہہ کر پکارا وہ مروان بن محمد تھا۔ جس وقت یزید حکمران بنے تو سلطنت میں انتشار پھیل چکا تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یزید عبادت، قربانی، تلاوت قرآن کے پابند اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کا نمونہ تھے۔ اسی طرح متقی بھی تھے، لیکن تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یزید کی عمر نے وفا نہ کی اور جلد ہی جان افری کے سپرد کر دی۔ یزید بن ولید کی وفات 18 جمادی الثانی 126 ہجری میں ہوئی۔ یزید کی عمر کل 40 سال یا 46 سال تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید بن ولید نے مسند خلافت سنبھالتے ہی عوام کو عقیدہ قدر کی دعوت دی اور تقدیر پر ابھارا۔ یزید مسند خلافت پر 5.5 یا 6 ماہ فائز رہا۔